کے دوران خواتین کا نقاب کیوں منع ہے؟ کہ حج میں خواتین کا نقاب کیوں منع ہے؟ یہ ساری غلط فہمی ہو گئی اس بات پر کہ وہاں بات جو ممانعت تھی نا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حج کی احادیث میں، سنن کی کتابوں میں، یعنی سنن نسائی میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، بخاری مسلم میں آپ کو ملیں گی زیادہ، وہ نقاب تھا جو برقعے کا نقاب ہوتا ہے، یوں نقاب. وہ نقاب، عبایا، یہ جلباب جو ہے یہ ایک عربوں میں آج بھی ایک ڈگنیفائڈ فیشن والا ڈریس سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں اب تو وہ فورس بن گئی نا کہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا یا بیکورڈ نہ سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں تھا اس وقت. اس نقاب سے ممانعت تھی، کور کرنے کی ممانعت نہیں تھی. جی ہاں، منہ چھپانے کی ممانعت نہیں تھی. دیکھیں یہ جو بھائی نے کہا نا وہاں عورتیں کیوں نہیں کور کرتی، بات یہ ہے کہ شروع دن سے ائمہ مجتہدین میں جنہوں نے سنت کو سمجھا، ان میں یہ دو رائے پائی جاتی ہیں کہ کیا نقاب لازمی ہے یا نقاب سنت ہے، کیا یہ فرض ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا واجب ہے. یہ اختلاف ہے نقاب کے اوپر. تو اس لیے عمرہ حج میں تو پھر اور زیادہ ہو گیا کہ وہ ان حدیثوں کا مطلب یہی نکالا کہ منہ ہی نہیں ڈھانپنا. نہیں، یہ ایسی بات نہیں تھی. اس کا مسئلہ جو ہے نا، دیکھیں میں آپ کو حدیثیں بتاتا ہوں. اس کے بعد اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ دوران احرام جب وہ غیر مرد کے پاس سے گزرتے وہ لوگ، آپ اور آپ کے ساتھ صحابیہ، تو اپنی چادریں منہ کے آگے کر لیتی تھیں، چادر سے منہ چھپاتی تھیں. وہی چادر جو اوپر پہنی ہوتی اس سے یوں منہ چھپا لیتی تھیں. تو یہ نہیں لکھا ہوا وہاں پہ کہیں پہ کہ وہ منہ کے ساتھ چھونے نہیں دیتی، جیسے وہ ٹوپیوں کے ساتھ ایسے کر کے لٹکائے ہوتے ہیں، اس میں چہرہ سارا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ برقعے والے نقابوں کی پابندی تھی، جسے جلباب کہتے ہیں. عبایا پہنتی ہیں بہنیں، وہ بڑا سٹائلش ڈریس ہوتا ہے، بڑا گریسفل لگتا ہے. کہ مڈل ایسٹ کے برقعے اور عبایا آج بھی کافی ان ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے منہ کو ڈھانپنا بلا زینت، وداؤٹ ہیونگ اٹ ان لائک اے فینسی وے، از اسٹل ریکمینڈیڈ. میں یہ سمجھتا ہوں نقاب جو ہے نا، ایسی ہر جگہ پر جہاں فتنے کا خدشہ ہے، سورہ احزاب پڑھ لیں، احزاب کے آخری 2 صفحے، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ایذا کا خطرہ جب بہنوں کو ہوتا ہے نا ایسی جگہوں پر، مکس گیدرنگز میں، اور فتنے سے خود کو بھی بچانا ہے اور دوسرے کا ایمان بھی بچانا ہے، وہاں تو بھائی ڈھانپیں میں چہرہ، لازمی ڈھانپیں، بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے موقعوں پر تو واجب ہو جاتا ہے، حج ہو، عمرہ ہو، بغیر حج عمرہ کو، سب جگہ. اس کے لیے آپ اما عائشہ، اسماء بنت ابی بکر، ان کے حوالے لے لیں. سنن نبی داؤد، ابن ماجہ، مشکات المصابیح میں اس کا نمبر ہے 2690. اوریجنلی ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے. ابن حزم کی المحلہ میں 7ویں جلد اور صفحہ نمبر 91 کے اندر ہے، اوریجنل عربی پرنٹ کے اندر. یہ میں آپ کو عربک کے اندر ریفرنس بتا رہا ہوں. مشکات المصابیح میں 2690 میں آپ دیکھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ اس میں صحیح احادیث کے دوران احرام میں ہر وقت نقاب کرنے اور دستانے پہننے سے منع کیا گیا، یعنی ہر وقت نہیں پہننا. اصل ممانعت یہ تھی. تو اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے زاد المعاد میں بھی لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مرد سر ننگا رکھے اور قمیص نہ پہنے، اور اسی حدیث میں عورت کو نقاب اور دستانے سے منع کیا گیا. تو وہ نقاب اور دستانہ جو نا وہ منع ہے، لیکن ویسے چہرہ ڈھانپنا منع نہیں ہے. نقاب کے بنا بھی چہرہ ڈھانپا جا سکتا ہے. تو اس لیے بہنیں جو ہیں وہ برقعے کی بجائے چادریں لے لیں، چادر سے یوں چہرہ ڈھانپیں. بہت احتیاط کریں، وہاں پہ مکسنگ ہے، بہت خطرہ ہے، خاص طور پہ کعبے کے ارد گرد، اور وہاں اللہ کا جلال ہے. سوچے بھی نہ کوئی بندہ برائی، ورنہ سب برباد ہو جائے گا. نیکیاں ملنے کی بجائے وہ کہتے ہیں نا نیکی برباد گناہ لازم، وہ نہ ہو جائے، نعوذ باللہ. اللہ ہماری اعمال کی حفاظت کرے، ہمیں شیطان سے بچائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں شیطان نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے. اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جتنا گند اور غلاظت پبلک دیکھ رہی ہے اپنے فونوں پر، یہ وہاں ساتھ لے کے گئے ہوتے ہیں. کیا میں بتاؤں، بیویاں بغیر حجاب کے بیٹھی ہیں، ننگے سر کھول کے، اور یوں ان کو دکھا رہے ہیں دیکھو خانہ کعبے کا طواف چل رہی ہے. بتاؤ ذرا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اور وہ تمہاری بیوی کو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نیکی برباد گناہ لازم. وہ نہ ہو جائے کہیں وجہ سے، کہا شاعر نے کہ
نہ ہی وصال صنم ہوا، نہ ہی خدا ملا اور نہ ہی وصال صنم ہوا، یعنی دونوں طرف سے بربادی، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔